سے مانگنا ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ میں ایک واقعہ آخری نقل کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی ہماری زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل بن جاتی ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر کہ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ حسام الواعظین، یہ حسام الدین نام تھا لیکن بڑے اچھے واعظ سمجھے جاتے تھے، اس بنا پر حسام الواعظین کہا جاتا تھا ان کو۔ یہ معمولاً ایران کے مختلف علاقوں میں مجالس پڑھتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ ملتا ہے اس زمانے کا کہ جس زمانے میں یہ زیارتوں کے لیے نجف اور کربلا گئے تھے، اور اچھے خطیب تھے، عربی زبان اور ترکی زبان اور فارسی تینوں زبان پر انہیں کمانڈ حاصل تھا، لہٰذا کافی عرصے تک یہ مقیم رہے کربلا معلی میں خطابت کے لیے۔ جتنے قافلے آتے تھے ان سب کے درمیان یہ خطابت کرتے تھے۔ یہ جناب حسام الدین، جن کو حسام الواعظین کہا جاتا تھا، وہ نقل کرتے ہیں کہ جس زمانے میں میں کربلا معلی میں تھا تو میں یوں تو ظاہر ہے کہ مجلس پڑھنے کے لیے مجھے خود حرم کا ممبر مجھ کو ملا تھا، اور میں مستقل حرم کے ممبر پہ مجلسیں پڑھ رہا تھا اس زمانے میں، لیکن کوشش کرتا تھا کہ امام حسین کی زری پر اس وقت جاؤں جب زیادہ لوگ نہ ہوں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ مجمع میں نہیں، اکیلے میں بیٹھ کر امام حسین سے راز و نیاز کروں، امام حسین سے گفتگو کروں، امام حسین پر روں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اکثر دوپہر میں اس وقت جاتا تھا کہ جب ظہرین کی نماز ہو چکی ہو، لوگ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے ہوں، اور پھر دوبارہ شام کو آئیں۔ تو یہ جو دوپہر کا وقت ہوتا تھا، جو تقریباً سے پہر جس کو کہنا چاہیے، اس موقع پر لوگ کم ہوتے تھے، زائرین کم ہوتے تھے۔ کہ ایک دن میں جس موقع کے اوپر حرم میں پہنچا امام حسین کے سرہانے، میں نے دیکھا بالکل خلوت ہے، پوری زری کے چاروں طرف کوئی نہیں ہے۔ میں بڑے اطمینان سے گیا، آقا حسین کے سرہانے جا کر بیٹھا۔ میں نے آقا کے مصائب کو یاد کر کے گریہ شروع کیا۔ کہتے اچانک کچھ ہی لمحات کے بعد میں نے کچھ آوازیں سننی شروع کی۔ میں اپنے گریے کو چھوڑ کر میں نے کہا دیکھوں کیا آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ زری کے اس طرف کوئی اور شخص بیٹھا ہوا ہے جو امام حسین کی زری کو تھام کر دعا کر رہا ہے، اور اپنی زبان پہ بار بار یہی جملہ کہہ رہا ہے کہ وہ ترکی زبان میں، ایک سید ہے جو ترک سے آیا تھا، ترکی زبان میں گفتگو کر رہا ہے، اور امام سے بار بار کہہ رہا ہے کہ فرزند زہرا، میں بھی اولاد زہرا میں سے ہوں، لیکن عالم یہ ہے کہ میں وطن سے آیا تھا، یہاں پہ میرا مال لٹ گیا، مجھے اپنے وطن تک پہنچنے کے لیے 3 دینار چاہیے، مولا کیسے بھی مجھے 3 دینار آپ سے چاہیے ہیں۔ میں اپنے قافلے والوں سے نہیں مانگوں گا، اپنے دوستوں سے نہیں مانگوں گا، اپنے شناسے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ 3 دینار اگر آپ نے دے دیے، میں جب اپنے وطن واپس جاؤں گا تو یہ 3 دینار آپ کی راہ میں خرچ کروں گا، میں صرف اتنی مدت کے لیے آپ سے قرضہ چاہتا ہوں۔ کہ اتنا گڑ گڑا رہا تھا، اس کا عجیب انداز سا، بار بار اصرار کر رہا تھا کہ میں بھی دعا کرنے لگا کہ امام آپ دے دیجئے اس کو، اتنا زیادہ محتاج ہے، پردیسی ہے، اور وہ کسی اور سے مانگنا نہیں چاہتا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک بار میرا دل نہیں مانا، میں اٹھ کے آیا اس کے پاس، میں نے اس سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں دے دوں 3 دینار، 3 دینار بہت زیادہ بڑی رقم نہیں ہے، میں تمہیں دے دوں، اتنا کیوں تم اصرار کر؟ کہا نہیں، میں امام حسین سے مانگنے آیا ہوں، مجھے آقا کے علاوہ کسی اور سے نہیں لینا ہے۔ کہ میں پھر واپس آ کے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، پھر میں رونے گڑگڑانے لگا کہ مولا دے دیجئے، شاید ممکن ہے کہ وہ زیادہ محتاج ہو اور زیادہ ضرورت مند ہو، صرف آپ سے لینا چاہ رہا ہو۔ کہتا ہے کہ اچانک اس کی آواز رکی کچھ دیر کے لیے، مجھے ایسا لگا کہ کوئی اور اس کے پاس موجود ہے جن سے وہ گفتگو کر رہا ہے، اور پھر گفتگو کافی طولانی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ آواز جو دوسری آ رہی تھی وہ بند ہو گئی، اب اس کی آواز آنے لگی، یہ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ میں پھر اٹھ کے آیا اس کے پاس، میں نے دیکھا کہ اس کا عالم بالکل بدل چکا ہے، اس کی کیفیت بری طرح سے تبدیل ہو چکی ہے۔ ابھی تک جب میں ملنے آیا تھا مانگنے والا انداز تھا،
اب اس کے رونے کا انداز جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت اس پر آن پڑی ہو۔ میں نے کہا خیریت کیا ہو گیا؟ کوئی مصیبت میں آ گئے؟ کوئی مشکل میں آ گئے؟ اس نے پلٹ کے کہا، چونکہ وہ مجھے پہچانتا تھا، میں حسام الواعظین میں خطیب تھا، مجھے سبھی پہچانتے تھے۔ اس نے کہا واعظ تم نہیں جانتے کہ اس درمیان مجھ پر کیا گزر گئی۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ خیریت تو؟ کہتا ہے کہ میں امام حسین سے دعائیں کر رہا تھا، اچانک میرے قریب میں خاتون تشریف لائیں۔ میں نے ان کو جب دیکھا تو دیکھا مکمل حجاب میں میرے قریب آ کر بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ کیا مانگنا چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں امام حسین سے صرف 3 دینار مانگنے آیا ہوں۔ کہا میں تجھے دے رہی ہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے پلٹ کے کہا کہ مجھے آپ سے نہیں چاہیے، مجھے امام حسین سے چاہیے، میں دنیا میں کسی اور سے نہیں لینا چاہتا۔ آپ سنیں گے پلٹ کے جواب دیا کہ حسین میرا ہی بیٹا ہے، میں تمہارے پاس آئی ہوں، بتاؤ کیا مشکل کیا ہے؟ کہ میں 3 دینار سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا۔ کہتا ہے کہ سیدہ نے اپنے دست مبارک سے مجھے 3 دینار دیے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ سیدہ نے بڑی محبت کے ساتھ مجھ کو رخصت کرنا چاہا۔ اچانک میں نے گھوم کر دیکھا، اور میں نے گھوم کے سیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے ایک جملہ پوچھا کہ شہزادی، میں نے مجلسوں میں سنا ہے کہ شہادت کے موقع پہ آپ کی عمر 18 سال کی تھی۔ کہاں یقیناً میری عمر 18 سال تھی۔ کہتا ہے کہ شہزادی پھر آخر 18 سال کی عمر کی کسی بھی بچی کی کمر تو جھکی ہوئی نہیں ہوتی، وہ کبھی کمر خمیدہ تو نہیں ہوتی۔ یا آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے، یا آپ جھک کے کیوں چل رہی ہے؟ آپ سیدھی کیوں نہیں کھڑی ہو رہی ہیں؟ عزاداروں سنو گے، سیدہ جواب دیتی ہے کہ اے سید تجھے نہیں پتا ہے، شہادت سے پہلے میری پسلی کی ہڈیوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ اس طرح سے میری ہڈیوں کو شکستہ کر دیا گیا کہ میں سیدھی نہ کھڑی ہو سکی۔ عزاداروں آپ نے یہ جملہ سن لیا، یقیناً آپ کے لیے بڑا سخت ہے۔ آپ سنیں، آغائے انصاریان تہران میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مجلس پڑھی جس مجلس میں نے سیدہ کی مظلومیت کو بیان کیا۔ جب مجلس مکمل ہو گئی، سارا مجمع گریہ کر کے تو خاموش ہو گیا، لیکن ایک جوان تھا جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ کہا میں مجلس ختم کر کے آفس میں آ کر بیٹھ گیا، اس جوان کو میرے پاس لایا گیا، وہ مجھے دیکھ کے مجھ سے لپٹ گیا، میں نے بھی گریہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے پوچھا کہ اے جوان، ارے اتنا کیوں رو رہے ہو؟ سنو گے جواب کیا اس نے جواب دیا؟ آغا انصاریان کہتے ہیں کہ وہ جواب دیتا ہے، حاجی آغا، اے مولانا صاحب، میں ایک ڈاکٹر ہوں، اور میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جس کی پسلی ٹوٹ جاتی ہے اس کے لیے کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے، سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ارے زہرا 75 دن تک اس مدینے میں کیسے سانس لے رہی تھی؟ اجرکم علی اللہ۔ سیدہ 75 دنوں تک یا 95 90 دنوں تک سیدہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا، لیکن ہاں اتنا ضرور جملہ ملتا ہے، سیدہ پہلو بھی ٹوٹا ہوا ہے، بچہ بھی شہید ہو چکا ہے، بدن لہو لہان ہے، زخموں سے چور ہیں، لیکن علی کو بھی نہ بتایا۔ اگر علی کو بتا دوں گی تو علی کا کیا حال ہوگا؟ لیکن ہاں ایک جملہ اور مصائب کا سنتے جائیے عزاداروں۔ امیر المؤمنین سیدہ کو دفن کر کے جب اپنے گھر میں واپس پلٹے، اچانک کسی نے دھک الباب کیا، اے علی، ارے آپ گھر میں موجود ہیں، وہاں زہرا کی قبر ڈھونڈی جا رہی ہے تاکہ قبر کو کھولا جائے اور قبر سے سیدہ کی میت کو نکالا جائے۔ عزاداروں سنو گے، علی کے خیز کا عالم یہ تھا، تلوار نکال کے مدینے کی گلیوں میں باہر آ گئے، کس کی مجال جو میری زہرا کی قبر کھولے۔ علی کا وہ روب و دبدبا تھا، کسی میں ہمت نہ ہوئی، کوئی اپنے گھر سے نہ نکلا، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، اے آقا، ارے یہ مدینہ ہے۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی، لیکن ہائے کربلا، ماں کی نگاہوں کے سامنے 6 ماہ کے اصغر کی قبر کو کھولا گیا، میت
ہوا، نہ